نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. ہو سکتا ہے کبھی سنایا بھی ہو، نہیں پھر دوبارہ سن لیجیے دیکھا، لیکن یقین نہیں ہے کہ سنایا ہے. خواجہ محمد معصوم کے یہ مکتوبات ہیں، وہی بہت بڑے بزرگ تھے. 7,000 خلیفہ تھے ان کے، 7,000 مجدد صاحب کے صاحبزادے یا ان کے خلیفہ تھے. چونکہ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کا بھی معمول تھا اس کتاب کو سنانے کا، تو میں بھی کبھی کبھی سنا دیتا ہوں. چونکہ ان سے سنا ہوا ہے اس بنا پر زیادہ لطف بھی آتا ہے سنانے میں اپنی طرف سے، یہ حضرت کا سنایا ہوا ہے. اخیر مکتوب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد الحمد والصلاۃ. آدمی جب تک ما سوی اللہ میں گرفتار ہے، اس کا صحن سینہ ما سوا کے نقوش سے منقش ہے، صاف نہیں ہے اس کا قلم. آدمی جب تک ما سوی اللہ میں گرفتار ہے، اللہ کے علاوہ، اس کا صحن سینہ ما سوا کے نقوش سے منقش ہے، صاف نہیں ہوا. وہ مرض باطن میں مبتلا ہے، باطن اس کا بھی صاف نہیں ہوا. اور قرب حق تعالیٰ سے دور و محجور ہے، اور قرب حق تعالیٰ سے دور و محجور ہے. اس مرض کے ازالے کی فکر اور اس علت معنوی کے دفع کرنے کا علاج اس فرصت قلیل میں کر لینا سب سے زیادہ ضروری ہے. سب کام چھوڑ کے کرو، اپنے دل کو پاک صاف کرو. کہاں خیال بھی نہیں ہوتا کسی کو. آدمی جب تک ما سوی اللہ میں گرفتار ہے اور اس کا صحن سینہ ما سوی اللہ کے نقوش سے منقش ہے، تب تک وہ مرض باطن میں مبتلا ہے، باطن صاف نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کو تو باطن ہی سے تعلق ہے، باطن ہی کی صفائی کو دیکھنا چاہتے ہیں. باطن مانے دل. اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے، سب کو دے. اللہ نے جو چاہا ہے اللہ ہم سے کرائے، توفیق دے اس کی. قرب حق تعالیٰ سے وہ محجور ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دولت سے مالا مال فرماتا. اس مرض کے ازالے کی فکر اور اس علت معنویہ سے دفع کرنے کا علاج اس فرصت قلیل میں کر لینا سب سے زیادہ ضروری ہے. غفلت تو بہت ہے، لیکن اسی اعتبار سے اس کی تاکید بھی ہے. غفلت برتیں گے تو غفلتی میں مر جائیں گے، اور توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فیض یاب ہوں گے. بزرگوں نے اس مرض کا ادارہ ذکر کثیر کے ساتھ متعلق کیا ہے. ذکر کثیر، اللہ ہم سب کو توفیق دے. ذکر کثیر، اللہ اللہ. بہت سے لوگ تسبیح رکھنے پر نکیر بھی کر دیتے ہیں، کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ خیال نہ کرو، تم اپنا کام کیے جاؤ. ذکر کثیر تو مطلوب ہے، وہ اگر انتشار کی نظر ہوتا ہے تو فکر نہ کرو، تم اپنے ذکر میں لگے رہو، چلتے پھرتے اپنے ذکر کو پورا کرو. بہت خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں اس پر، چلتے پھرتے اپنے ذکر کو پورا کرو.
اللہ ہم سب بزرگوں نے اس بات کا ادارہ ذکر کثیر کے ساتھ متعلق کیا ہے. خود اس مرض کے ادارے کی فکر اور اس علت معنوی مرض معنوی کے دفع کرنے کا علاج فرصت قلیل میں کر لینا سب سے زیادہ ضروری ہے. مر کب مر جاؤ، جتنا بھی مرض سخت ہوتا ہے اتنا ہی ڈر رہتا ہے موت کا پہلے. بزرگوں نے اس مرض کا ادارہ ذکر کثیر کے ساتھ متعلق کیا ہے اور طہارت باطن کا حاصل کرنا یاد حق پر موقوف رکھا ہے. طہارت باطن یاد حق جب ہو تبھی دل میں صفائی آئے گی. بہت مطالبہ تھا ہمارے حضرت وغیرہ کا، تو بہت ذکر پر مطالبہ تھا ذکر کی طرح. اسے لکھا کہ حضرت 3,000 مرتبہ ذکر کر لیتا ہوں. کہا یہ تو ابتدا ہے، ابھی تم نے ابتدا بھی نہیں کی ہے. بزرگوں نے اس مرض کا ادارہ ذکر کثیر کے ساتھ متعلق کیا ہے اور طہارت باطن کا حاصل کرنا یاد حق پر موقوف ہے. باطن میں روشنی کب آئے گی؟ جبکہ قلب میں نور آئے گا، ذکر کا نور آئے گا، اطاعت فرمانبرداری کا. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. طہارت باطن کا حاصل کرنا یاد حق پر موقوف ہے. جب اللہ کو یاد کرو گے تو دل میں صفائی آئے گی. اللہ ہم کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو. غفلت اس راہ میں سب میں قاتل ہے. غفلت اس راہ میں زہر ہے. زندگی زیادہ غفلت ہی میں گزر جاتی ہے. بیٹھے تو بیٹھے رہ گئے، تفریح میں گئے تفریح کرتے رہ گئے. ذکر بہت بڑی چیز ہے. حضرت وغیرہ ہمارے ماشاء اللہ قرآن شریف حافظ تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے. اس کا تعداد نہیں ہم لوگ کے طرح پڑھتے، لیکن ذکر تصویر لیے رہتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے. ذکر کثیر کسی بات پر کسی نے کہا کہ 12,000 سے تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہے 12,000. جب اتنا ذکر کیا ہے لوگوں نے تو قلب ان کا استوار ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا. اللہ تعالی ذکر کثیر ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو. یوں صحیح پڑھتا ہے، زبان چل رہی ہے، لیکن دل ادھر متوجہ نہیں ہے، جس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہم سب لوگوں کے لیے علاج کے لیے ہمارا اللہ ہم سب لوگوں کو ذکر کثیر کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو. غفلت اس راہ میں سب میں قاتل ہے. غفلت اس راہ میں زہر ہے. اللہ ہم سب کو اس سے نکالے، غفلت والے ذکر سے. وہ تو ذکر ہی نہیں ہے بھی تو غفلت کے ساتھ.
لیکن ہم سب لوگوں کے لیے سبق ہے اس کے اندر. خواجہ محمد معصوم معمولی آدمی نہیں، 7,000 خلیفہ پورے ہندوستان میں کام کیا ہے انہوں نے، پورے ہندوستان میں کام کیا. تو ایسے خطوط دکھتے تھے تب تو کام ہوا ہے. 7,000 خلیفہ ہوئے تو کچھ انہوں نے کیا، کچھ انہوں نے کیا، تب تو ہوئے. انہوں نے ذکر کی تعلیم کی، انہوں نے اس پر عمل کیا، تب خلیفہ نہ ہوگا اور کیا ہوں گے ضرور خلیفہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو. بعض لوگ تسبیح لایا کرتے ہیں، 2-4 مرتبہ بھی ذکر نہیں کرتے، اس ذکر پر یہ چیز مرتب نہیں ہوگی. ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو. غفلت اسراء میں سب میں قاتل ہے. غفلت اسراء میں سب میں زہر قاتل ہے، سب میں قاتل. اللہ ہم سب کو ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو. غفلت اسراء میں سب میں قاتل ہے، زہر ہے. غور کرنے کے بعد کتنا وقت ہمارا ذکر میں گزرتا ہے، یہ آیا وہ گیا وہ، ان سب چیزوں میں پورا وقت صرف ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے حضرت مولانا امداد علی صاحب رحمہ اللہ بیٹھے رہے، بات کرتے رہتے تھے، اور جب عشاء کا وقت اٹھا فوراً کھڑے ہو پڑھنا شروع کر دیتے تھے. حضرت حاجی صاحب کو فوراً شروع کر دیتے. یہ نہیں کہ میں پڑھوں گا یہ کروں گا، میں لکھا ہوا مکتوبات میں. ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو. غفلت اسراء میں سب میں قاتل ہے، اور مرض باطن کی ممید و معاون ہے. مرض باطن، شفا باطن نہیں، باطنی مرض کے لیے مزید مرض کو بڑھا دیتا ہے. ایک درویش کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی سعادت مند اللہ تعالیٰ کی طرف تمام عمر متوجہ رہا اور ایک لحظہ اس سے غافل ہو گیا ہے تو جو چیز اس سے فوت ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہے جو اسے حاصل ہوئی. اتنے دن ذکر جو کیا، جو حاصل ہوا تھا، وہ ایک لمحے کے غفلت سے دور ہو جاتا ہے. سب بزرگوں کے اعمال یہ اخلاق تھے، معمولات تھے، تبھی تو لکھا انہوں نے. اس ذکر کا کمال یہ ہے کہ ماسوا میدان سینہ سے اپنا بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائے. یہ ہے ماسوا، جو دنیا بھری ہوئی ہے وہ رخصت ہو جائے، اللہ آ جائے، اور تمام مطلوبات سے سینہ پاک و مصفا ہو جائے. نہ غم دنیا سے غمگین ہو، نہ دنیا کے غم سے غمگین ہو،
اور اگر نکلنا بھی ماسوا کو اپنے سامنے لانا چاہے تو سامنے نہ آ سکے. یہ جو نکل کے خیال بھی لانا چاہے تو بس نکال دیا جو نکال دیا. جو اس نسیان کے جو باطن کا ماسوا سے حاصل ہو گیا ہے، اگر اس قسم کا نسیان حاصل نہیں ہوا تو پھر ذکر حق ماسوا کے آمیزش سے پاک نہیں ہوا. ایسا ذکر ہونا چاہیے. طویل ہے لکھا ہے. جس چیز میں شرکت غیر ہو وہ بارگاہ قدس کے لائق نہیں ہے. ذکر ہے لیکن غیر بھی اس کے اندر شامل ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس ذکر کی توفیق دے. بس بھائی دعا تو کرتا ہی رہتا ہوں اپنے لیے بھی سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے. یہاں ثمرہ اس کا ظاہر نہ وہاں ظاہر ہوگا انشاءاللہ. اگر نکلنا بھی ماسوا کو اپنے سامنے لانا چاہے تو وہ سامنے نہ آ سکے باوجود اس نسیان کے جو باطن کو ماسوا سے حاصل ہو گیا ہے. اگر اس قسم کا نسیان حاصل نہیں ہوا تو پھر ذکر حق یا ماسوا سے آمیزی سے پاک نہیں ہوا. جس چیز میں شرکت غیر ہو وہ شایان بارگاہ قدس نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص. دین خالص اللہ کے لیے، غیر کی شرکت اس کے اندر نہ ہو. یہ اعلیٰ تعلیم ہے ہمارا، اس سے بڑھ کے کوئی تعلیم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کے لائق بنائے، ہم سے بھی کچھ ہو جائے ذکر حق. دنیا میں صبح ہوئی شام ہوئی وقت نکلتا چلا جا رہا ہے. اگر اس قسم کا نسیان حاصل نہیں ہوا تو پھر ذکر حق یاد ماسوا سے ماسوا کے آمیری سے خالی نہیں ہے. ماسوا کا ہے اس کے اندر. جس چیز میں غیر ہو وہ شایان بارگاہ قدس نہیں ہے. جس چیز میں شرکت غیر ہو وہ شایان بارگاہ قدس نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ، دین خالص اللہ کے لیے، کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اس حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں. اس راہ کا یہ قدم اول ہے. اس کے بعد سیر فی اللہ وغیرہ شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد لکھا انہوں نے اس سیر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. یعنی ایسا ہو کہ آخرت سے وہ جڑ جائے. لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی آگاہ فرمائے، مناسبت فرمائے. سنتے تو ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے کتنی مرتبہ سنایا ہوگا، کتنی مرتبہ حضرت سے سنا ہوگا، لیکن جو چیز آنی چاہیے نہیں آئی کہ افسوس بھی رہتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ مرتے مراتے اس دولت سے بھی ہم لوگوں کو مالا مال فرما دے. سیر اللہ، ذکر قلبی، قلب ذاکر ہو جائے. ذکر تو ہو رہا ہے لیکن قلب اس کے اندر شریک ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ سب کو توفیق دے. چند لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ بھی صحیح معنوں میں جو ذکر کا حق ہے ادا کریں نہیں کر پاتے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبی امی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے.
اپنے ذکر کا شیدائی بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر و فکر میں ہم کو منہمک فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود میں دے. الہی اے اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. الہی مقصود منتوی و رضائے تو آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. آپ ہی کی رضا مقصود ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ محبت اور اپنی رضا. محبت اور محبت و معرفت خود میں دے. محبت بھی عطا فرمایا اور اس کی معرفت بھی عطا فرمایا. ہمارے حضرت بہت کہتے تھے محبت کے ساتھ معرفت ضروری ہے، ورنہ ایسا گھوڑا جو بے لگام کا ہو ویسے چلے گا تو تم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا. اس وجہ سے محبت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی پیدا کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.